حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک اس صورت میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا، اور دوسری حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ یعنی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کی دوسری روایت بخاری شریف میں ابو عثمان کے ذریعے درج کی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ روایت یوں ہے کہ ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، یہ دحیہ کلبی ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم میں نے انہیں دحیہ ہی پایا، یہاں تک کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ وہ جبرائیل تھے۔ راوی ابو عثمان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کس سے سنا؟ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال تفسیر نگار مزید لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ چھپ کر دحیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھیں۔ اس وقت دحیہ کلبی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے اتنا خوبصورت نوجوان تخلیق کیا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اگلے ہی صبح حضرت دحیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت کے متعلق دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، میں مسلمان ہو تو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں چونکہ قبیلے کا سربراہ ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ نہ کرے، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ دحیہ کلبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، دحیہ کیا ہوا؟ اب کیوں روتے ہو؟ دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، دحیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں بہت عرصہ بعد گھر واپس آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے ان الفاظ کے نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا، میرے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور زارو قطار روتے ہوئے ماجرا بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی ڈر گئی اور اشک بار ہوتے ہوئے کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ دحیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک زارو قطار نکل رہے تھے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچا کہ کہیں لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔
میں گھر سے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی غرض سے لے کر نکلنے لگا تو میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور چیخنے لگی، داہیا نہ مارنا اسے، داہیا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ حضور ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور اس بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ داہیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے جا رہے ہیں۔ یا نبی اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضور وہ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے ارد گرد کر کے گلے لگا لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داہیا کلبی کی زبان سے یہ واقعہ سنتے ہوئے روتے جا رہے ہیں۔ حضور میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت محنت کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ نما کپڑا تھا اسے اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ میرا پسینہ صاف کرتی جاتی، لیکن حضور مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ بالآخر جب میں نے قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے اسے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی زور سے روتے ہوئے اونچی آواز میں بابا بابا پکار رہی تھی۔ یا رسول اللہ، وہ کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا اگر میں آپ کو پسند نہیں تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا ایسا مت کریں۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا اور مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور صرف اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے رب، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے رب وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنا سر جھکائے بے انتہا روئے جا رہے تھے۔ جب واقعہ مکمل بیان کر دیا تو داہیا کلبی نے سر اٹھا کر حضور کی جانب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہیا سے فرمایا، داہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ سناؤ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ داہیا سے واقعہ سنا اور اتنا شدید روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے اور صحابہ کرام داہیا کلبی سے کہنے لگے، ارے داہیا کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضور نے حضرت داہیا سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں پھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، داہیا کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب جب کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور مجھے اپنا رب مان لیا ہے تو داہیا کو خوشخبری دیجیے کہ ہم نے اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر تمام صحابہ کرام بشمول حضرت داہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت اور درمیانی انگلی کو ساتھ ملا کر فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ روز قیامت میرے ساتھ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد حضرت داہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، اسلام نے عورت کو کیا خوب درجہ دیا ہے۔ اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر عورت بیٹی کی صورت میں ہے تو اپنے والدین کے لیے رحمت ہے، اگر عورت بہن کی صورت میں ہے تو اپنے گھر والوں کی عزت ہے، اور اگر عورت بیوی کی صورت میں ہے تو اپنے شوہر کا مان اور اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور انہیں ہر وقت اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔